صل محمد وآل محمد وعجل فرج۔ دیکھو میں تو سارے تو پہلے آ کے بانا اور مجلس بندے دن نہ ہونے کی وجہ تو لیٹ ہوتی ہے. پھر اگر میرے نہ کوئی گل کرے کہ مجلس جڑی ہے وہ میری وجہ تاخیر ہوتی تو میرے خیال میں میرا ٹوٹلی زیادتی ہے. اپنی غلطی کوئی بندہ احساس نہیں کرتا پر میں افسوس اس بات دو ہے. صلوات پڑھو بابا جائے بولن صلی علی محمد وآلہ. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمدللہ رب العالمین واللہ کے بات لأہل تقوی والیقین. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. صلوات صلی اللہ وصلاة والسلام على رسوله الكريم بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. انتہائی واجب الاحترام سمعین خصوصاً سادات و مومنین. آج محرم دی 6ویں شب ہے. پچھا 4 دن دا مہمان رہ گیا ظہرات اچان. قریب دا محرم تیزی نال ختم ہو رہا. میں چاہنا جی 2-4 منٹ میں گزارش کرنی ہے. میں انہاں شہزادیاں دی کراں اور میں کدی محرم میں کسی دی محنت نہیں کی تھی. جدہ اے مجلس پڑھا میں ادھر درخواست کرنا بھی چلو رو نہ سکو تو ہائے ضرور کرے آئے. سارا سال اسی مظلوم دے پتروں دے مسائب پڑھ دے ہیں, اولاد علی دے مسائب پڑھ دے ہیں. جس نسل موقعی برا دی خاطر دے پتروں دا مسائب صرف محرم میں پڑھ دے ہیں. اس رنگ چے وفا کی تیس برا نال ہر ماں شہید دی لاش تے رونی ہے. کیا کہنے ماں آن محمد دی جدا کسا دسیانا سین تیرے پتر لہ گئے. میری سین رخ تبدیل کیتا ہے جب فضا سامنے آکھا دی دھی علی دی تے بچڑے آ گئے نہ روتا سہی. بی بی آدھی صدقے نہ روندا کوئی نہیں. اس رنگ چ بھرا نال وفا کی تیس وطن تو لے کے نہیں ٹری. جدا مکے میری سین پہنچی ہے نا 4 مہینے مکے قیام کیتا. جناب عبداللہ بن جعفر اختیار پتر نال لے کے مکے پہنچے. بی بی پہلے تو پریشان ہو گئے وارث سے شرعی حق میں. فرمایا پریشان مولا درخواست کی تھی مولا میں عالین ملنا چاہتا. مولا فرمایا بسم اللہ. بی بی پریشان ہو گئے. فرمایا چاچا جائے خیر تو ہے ادنی بالکل خریت ہے. میری طبیعت تھوڑی جنی ٹھیک ہوئی ہے. میں نے ایک چیز دا فکر اور پریشانی کھا گئی. میری سین فرمایا چاچا جائے کیڑی پریشانی؟ فرمایا جدہ تسی چلے ہو نا جلدی بھی چلے ہو میں پریشان ہاں. جدہ مقصد بڑا ہوئے نا نال صدقے دا سامان لے کے ٹورین دا. بی بی آدھی ہے اٹھ اور گھوڑے اور سامان کس پاسے ہے؟ میرا آقا دیکھ کے ادھر نہیں جتنی ہستی بلند ہوئی اتنا صدقہ بلند ہوندہ. دوے پوتر سامنے کر کے دن جدہ مشکل پڑے نا سردار حسین تا ایک میری طرف قربان کریں ایک اپنی طرف قربان کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے کو وفاداران جدہ ہور گھوڑے دی واگ اچھ ہاتھ پایا نا تو ماں دے محمل تھلیا کدن ہے اما اجازت ہوئے تو اس تو پوچھئے اس جرت کی میں کی تھی ہے. بی بی آدھی ونجو جی میں ماما آکھے اومے کرائے جی میں باقی شہید آندر ہیں اور محمد بھی بار بار مامے کو لوندر ہیں ماما جنگ دی اجازت. لائک بچڑے ٹر ونجو جدن تک عباس موجود ہے اکبر موجود ہے قاسم موجود ہے میرے صحابہ موجود ہیں تھوڑے مامے موجود ہیں. میں کیمیں اپنی بہن دی اولاد قربان کر سکتا. سادات خیر سادات جناب علی اکبر جدا لتھن نا
تے حسین یا علی کر کے اٹھن دی کوشش کردا ہے، اٹھ نہیں سکدا۔ ماں نے کہا آن محمد جی ماں ونجو مامے نال بھرا دی لاش چوا پیرا والے پاسے بھرا دی لاش مامے دی مدد کیتی نہ چاہی نا۔ جناب عالیہ کول آ کے موڑ کھڑے نے بی بی آدھی وقت جیندے والا ہے۔ اماں کئی بار مامے کول گیا، ماما اجازت نہیں دینا۔ بی بی آدھی آؤ، جب فضر آدھی اماں فضا من حسین خیمے سدے، حسین تن آدھی بھائی وال یاد کیتا، سمجھ گیا امام جوہن حسین میں تیری شریکت الحسین بہنا، حسین میں کوئی شہ نہیں منگی، منت کریں دیاں میں خالی بلی ہوئی ماں دی دھیاں من خالی نہ بھیجی، منت کریں دیاں ٹور چا میری جوڑی کو غریب آدھا تسی تیار کراؤ میں آپ آن سوار کرے سا، پتران سونے امامے پہ وائس آپ تیار کیتا سا، تفصیل دا ٹائم کوئی نہیں، دعا پتران دی بائیں نپ کے نا سارے تو پہلے جناب فضل دی ماں دے بوہے تے آئیے، فضل دی ماں بڑے جے دعا گھنن آئے نہیں، وقت قاسم دی ماں دے بوہے تے آئیے، ماں قاسم دی میرے پتر ملن آئے نہیں، اولے زمین کربلا حلیے جدہ رباب دے بوہے تے آئیے، آدھیے رباب بہرا میرے بچڑے ملن آئے نہیں، خالی ہاتھ نہیں چاہی میری سین اصغر نو انچا کے آئیے، چھوٹا جے ہاتھ بچڑے دا متھے ترکد اصغر وڈے بھرا ملن آئے نہیں، میرا بچڑا دیڑا ویندے واد جیندہ نہیں ملنا، بھرا ملن آئے نہیں، جدا فضعون دی ماں جنابی اصغر دی ماں ملائن ود ٹرد پیان یا جناب فضا تیزی دے نال قریب آئیے، ہولے ہولے آدھے آونا محمد اللہ دا نانے ہکلازا اکبر دی ماں بیٹھی سڑے دینے، دوے شہزادے بھائی جان تیری جوانی دی قسم ہے، پھپی دائلہ دے خیمے چائن حالت کیڑیے، متھے نال ماں دی پٹی بدی بیٹھی ہے، زمین تے ہاتھ ودی مرین دیئے تے رو رو کے ودیا دیئے، جیڑے ویلے دل تھے وہ منو ڈسرا کچھ نہیں، آدھی فضا جدا آنو محمد آون من دساوے، فضا بازو حلا کدن اکبر دی ماں آنو محمد ملن آئے نہیں، اللہ گواہ سیدہ امتیوں میری سین دیاں تلیاں زمین تے لگیاں دی آن بچڑا میں کوئی شہ نہیں منگ دی، اللہ دنان جدا میدان بن جائے، اکبر دا بدلہ کھنائے، وہ میں بچڑے دی موت کھا گئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، لائلہ پھوپی خالہ کو ملن ٹوڑن دوے پھرا، دو گھوڑے منگائے نا ماتمیہ عباس تے حسین مولا سوار کرائیں، تھوڑے جنہیں گھوڑے ٹوڑن وقت دوئے پھرا لہ بیٹھیں، آن محمد ایک بیدے گل جبائیں پاک دن آن بھیرا جنگ سویر دی شروع ہے، دیڑا شہید گیا ہے، انہوں بھین پچاون گئی ہے، قاسم گیا ہے ادھی وڈی بھین نال گئی ہے، اکبر گیا ہے ادھی سکینہ بھین نال گئی ہے، ایا ارمان ہے آج ساڑیاں بھینی ہوئے نا، ایا گلہ پیا کریں دیا یا جناب مسلم دیا تھیاں بھاج پیان، دامن حلا کا دن رو نہیں، تھوڑیاں بھیڑا کوئی نہیں، ساڑے پھرا مارے گئے، اسا تھوڑیاں بھیڑا اسا پچاوڑ ویندیاں، سبحان اللہ، دووے بھیڑا بن گئیاں ٹر پین، سجاد قسم خدا دی جدا میرے آقا ٹوریت کا نا دے قریب گئن، وقت آنو محمد لہ گئن، فضا سین کو وقرا گھن گئن، زندگی جی فضا دی ہے پہلی بار زینب دے پترہ ایو جی گل کی دی ہے، میں سوچیں دی پیا مر ونجا،
اپنی نانی وکھرا لے گئے نکے نکے ہاتھ بان کے آدھے نانی فضا آج ڈیگر ویلے مام حسین کو سمجھ رہے ساڑی ماں دی نسل موقع ونجنی ہے منت کریں دیا ساڑی ماں نو ماں سڈنا لگوئی نہیں ہونا ساڑی ماں وڈی پردے داری ساڑی ماں دی پارت ہوئی سبحان اللہ آخری ایک منٹ بھی ہمیں پڑھنا ہے میدان چاہن جنگ نہیں پڑھدا سونی جنگ ودے کریں دیا نیزے عمر ابن سعد دے خیمے دے نالان لائنا ہے اکل مار کا دن او ظالمہ ساڑے مامے دی شرافت نو کمزوری سمجھے نا باہر آڈے گسا جعفر تیار دے پوتریا حیدر قرار دی دھی دے پوترہ ہے جنگ سونی ودے لڑ دیا نے لڑ دے اچانک ایک حرامی گورز مارے ہے محمد دے سار تے لگا ہے لاندی جاتا گدر اماں ساڑا سلام ہوئی جیوے جو غریب بیٹھا اٹھی کھڑا میری سیڑا دیا حسین کی ہویا ہے اتر مار کے آدھر میرا آن لہ گیا ہے بی بی آدھی ہے تُسا کدھا گھندی ہو سید آدھا میں پترہ دیا لاشا چاوڑ وینا آدھی اللہ دا نائی جتھا لتھے نسام ویسن لحظہ میرے سامنے او جتنی دیر تو میرے پتروں دیا لاشا جیسے میں تیرا چہرہ دیکھ ماتم حسین گزارش ہے جناب محمد مہدی بھائی سے کہ تشریف لائیں اپنا کلام پیش کریں گے درود بھیجو محمد والے میں محمد وجل فرجہم بہت وقت بہت کم ہے صرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک شعر کی طرف ایک ربائی کی طرف مولا علی کا حکومت ہے اور خود ظاہری خلافت ہے مولا علی کی اور مولا علی بیٹھے ہوئے اپنی جوتی کو خود ہی گانٹ رہے ہیں اور اپنی جوتی خود سی رہے ہیں تو کسی نے کہا کہ مولا یا آپ وقت کے خلیفہ ہیں اور اپنی جوتی کو خود سی رہے ہیں تو فرمایا سنیے گا بوجھل کے سینے میں اسی بات کا غم ہے بوجھل کے سینے میں اسی بات کا غم ہے اسلام کے خیمے پہ سلونی کا علم ہے پیوند لگاتے ہوئے بولا تھا علی نے دنیا میری ٹوٹی ہوئی جوتی سے بھی کم ہے جناب ایک صلوات پڑھے گا محمد والے محمد پہ بس صرف 4 مصرے جناب شہادت مولانا محمد علیہ السلام کا دن ہے آج کہ ہے شور کے زینب کے پسر آتے ہیں رن میں دریائے شرافت کے گوہر آتے ہیں رن میں روشن ہے زمین شمس و قمر آتے ہیں رن میں شہزادہ عقلی میں ظفر آتے ہیں رن میں تھرائیں نہ کیوں دل کے دلوروں کی ہے آمد ہوشیار خبردار کے کی ہے شیروں کی ہے آمد حیدر کی طرح شیر دلاور انہیں سمجھو جانو جگر و زیغم و داور انہیں سمجھو ارے شبیر کا ہمدم انہیں یاور انہیں سمجھو دریائے شرافت کا شناور انہیں سمجھو ہاں زور دکھائیں گے یہ خالق کے ولی کا دودھ ان کی رگوں میں ہے بھرا بنت علی کا اور منہ دیکھ کے زینب کے یہ کہنے لگے شبیر تلواروں میں ان بچوں کے میں بھیج دوں ہمشیر کی دست ادب جوڑ کے دونوں نے یہ تقریر ہم آپ کے اقبال سے ہیں صاحب شمشیر بچے ہیں پہ ہم سا کوئی جرار نہیں ہے اور تلواروں میں جانا ہمیں دشوار نہیں ہے کہتا تھا بڑے بھائی صدقے تیرے گلفام ہم خشک زبانوں کو بھلا پانی سے کیا کام اب جل اجل آئے تو کوثر کا پیے جام غش ہم کو بھی آ جائے گا پانی کا نلو نام آنکھیں تو ستمگاروں کی تیغوں سے لڑی ہیں چپ کے رہو اماں در خیمہ پہ کھڑی ہیں یہ سنتے ہی بس پہلو سنبھالا نہ دل زار اور شاہ کی ہمشیر کری خاک پہ ایک بار وہاں لاشوں پہ روتے ہوئے پہنچے شہ ابرار مہماں کوئی ساتھ ہیں وہ جگر افکار
किस उम्र में हस्ती का चमन छोड़ रहे थे, गोदी के पले खाक पे दम तोड़ रहे थे। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले फिर भी दरूद भेजिए मान वाले। जब जख्म खा के बिनते अली के पिसर गिरे, जलती जमी पे तशना जिगर खून में तर गिरे, गुल पड़ गया के खाक पे रश के कमर गिरे, सुन कर हुसैन कल्बो जिगर थाम कर गिरे। अब्बास दिल पे दागे अलम खा के रह गए, जाफर के फूल दश्त में मुरझा के रह गए, जाफर के फूल दश्त में मुरझा के रह गए। बाजे बजे सिपाहे अदू में जो एक बार ड्योढ़ी पे आके कह गए अकबर बहाल ज़ा, ऐ बीबियो मेरी फूफी अम्मा से होशिया, गुर्जों से फर्के ओनो मोहम्मद हुए फिगार। आए थे हम भी सिर्फ खबर के सुनाने को, जाते हैं शह गरीबों के लाशें उठाने को, जाते हैं शह गरीबों के लाशें उठाने को। खैमे में यहाँ तड़पती रही ज़ैनबे हज़ीं, लाशों पे भांजों के वहाँ पहुँचे शाहिदी, देखा के गश है खाक पे दोनों वो महजबी, बहता है खून बात की ताकत जरा नहीं, ढालें गिरी है छूट के दलेरों के हाथ से, कब्जे मगर छूटे नहीं शेरों के हाथ से, कब्जे मगर छूटे नहीं शेरों के हाथ से। शाने हिला हिला के पुकारे शहे हुदा, मामू निसार होश में आओ तो एक बार, कुछ हाल दिल सुनाते हुए जाओ मैं फिदा। ये सुन के दोनों शेरों ने की आंखें नमवा, देखा रुखे इमाम तो घबरा के रह गए, याद आ गई वो बात के थर्रा के रह गए, याद आ गई वो बात के थर्रा के रह गए। मौला ने प्यार से कहा है ये क्या किया, लर्जा है जिस्म किसका तुम्हें डर है फिदा, शह के कदम पड़े के पुकारे वो मालका, धड़का हमें ये है कहीं हम माना हो खफा, ज़हमत हुई माँ में
فلک بارگاہ کو سمجھے نہ وہ کہیں ہم نے پکارا ماہ کو سمجھے نہ وہ کہ ہم نے پکارا ہے شاہ کو جب زخم کھا کے بنت دی کے پسر گرے صلوات گزارش ہے جناب مولانا ڈاکٹر حسن رضا کمیلی صاحب سے کہ ممبر پر تشریف لائیں اور آج کی شہادت کی مجلس اپنا خطاب فرمائیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو المعین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ العلی العظیم. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، عشق اہل بیت کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا چھٹا مرحلہ ہے، اور کل ہماری گفتگو اس مرحلے تک پہنچی کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اہل بیت کا عشق، اہل بیت کی محبت یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ کوئی راہ میں پڑا ہوا علادین کا چراغ نہیں ہے کہ جسے چاہا اس نے اٹھا لیا اور مل گیا، بلکہ یہ اہل بیت کی محبت ہے. یہ اہل بیت کی محبت انہی دلوں میں پائی جاتی ہے، انہی نفوس تک پہنچتی ہے جو پاکیزہ نفوس ہیں، انہی دلوں تک پہنچتی ہے کہ جنہیں اللہ منتخب کر لیتا ہے. اور اسی لیے انہی ہستیوں کی محبت کو رسالت کا اجر بھی قرار دیا گیا. ذرا مل کے ایک صلوات پڑھیں گے تو آپ کی خدمت میں یعنی ان سے محبت کرنا یہ کوئی ہمارا اور آپ کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ یہ تقاضا خود رب کائنات کا ہے کہ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر رسالت کا اجر ادا کرنا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے مودت کرو، میرے اہل بیت کو دوست رکھو، اور جا بجا پیغمبر کا یہ دعا کرنا کہ پالنے والے تو اسے دوست رکھ کہ جو علی کو دوست رکھے، اسے دشمن رکھ کے جو علی کو دشمن رکھے، اور بار بار یہ بتانا کہ ان کی محبت ہی اصل میں اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. یعنی منزل ہے حب الہی، عشق الہی، اور اس عشق الہی کو پانے کے راستے کا نام ہے عشق اہل بیت. اگر ان کا عشق مل گیا تو اللہ مل جائے گا. یہ ہم زیارت عاشورہ میں جو فقرے زبان پر آتے ہیں وہ ہم کیا کہتے ہیں؟ زبان پہ آنے والے فقرے بار بار دہراتے ہیں اس بات کو، زیارت وارثہ کے فقرے. انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المؤمنین و الی الفاطمہ، کہ اے اللہ میں تقرب چاہتا ہوں. انی اتقرب الی اللہ، میں اللہ کا تقرب چاہتا ہوں، میں اللہ سے قربت چاہتا ہوں، عشق خدا چاہتا ہوں، حب الہی. حب الہی تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ المنزل ہے عشق خدا.
عشق خدا تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے عشق رسول. عشق رسول ملے گا نہیں جب تک عشق علی نہ مل جائے. عشق علی چاہیے تو آؤ، اس پورے سلسلے کو ماننا پڑے گا. اس پورے سلسلے کو مانا تو عشق خدا تک پہنچ جاؤ گے. اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ ان کے عشق تک پہنچنا بھی آسان نہیں. اس کا ذریعہ کیا ہے؟ یہاں پہ بات آئی کہ اس کا ذریعہ کیا ہے. چونکہ خطاب امام حسین سے ہے لہذا آپ کہا جا رہا ہے بے موالاتک، اے حسین آپ کی محبت، یعنی آپ کی محبت مل گئی تو علی کی محبت مل جائے گی، رسول کی محبت مل جائے گی، اور عشق خدا کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا. اس لیے کہ حسین باب اللہ ہے، حسین باب الجنہ ہے. حسین تک آ گئے تو راستہ آسان ہو جائے گا. لہذا کہا کہ یہی عشق ہے جو تمہارا سرمایہ حیات ہے، مگر اس عشق کو پا لینا آسان نہیں ہے. رسالت کا اجر قرار پائے گا یہ عشق، مگر کب؟ اچھا یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیے محبت، عشق یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نہ کسی سے پیدا کروا سکتے ہیں، نہ کسی سے ہو جائے تو روک سکتے ہیں. آپ دولت لگا دیں، آپ طاقت لگا دیں، آپ اسلحہ لگا دیں، کچھ لگا دیں، لیکن جس سے پیدا نہیں ہونا اس سے یہ پیدا نہیں ہو سکتا. اور جہاں پیدا ہو وہاں اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا. پھر سوال یہ ہے کہ یہ پیدا کس چیز سے ہوتا ہے. دیکھیے ذرا سے تمہیدی گفتگو ہے. یہ پیدا کس چیز سے ہوتا ہے؟ کہا ہمیشہ انسان محبت کرتا ہے فضیلت سے. جہاں اسے فضیلت نظر آئے گی وہاں محبت پیدا ہوگی. اب دھوکہ کہاں ہوتا ہے؟ فضیلت کو پہچاننے میں، کہ انسان فضیلت سمجھتا کس چیز کو ہے. اگر کوئی دولت کو فضیلت سمجھتا ہے تو دولت مند سے محبت ہوگی. اگر کوئی کسی گیمز میں کسی کا بہت انٹرسٹ ہے اور وہ سمجھتا ہے کرکٹر سے اس کو محبت ہو جائے گی، اس لیے کہ اسی کو کمال سمجھ رہا ہے. یعنی جہاں انسان جس چیز کو فضیلت سمجھے گا وہاں محبت پیدا ہوگی. تو پہلا مرحلہ فضیلت کو پہچاننا ہے. مانگا کیا گیا؟ مانگی گئی اہل بیت کی محبت، قرار پائی رسالت کا اجر، مانگی خدا نے، خدا ہے عادل، محبت پیدا ہوتی ہے فضیلت پر. اے معبود جب ان کی محبت مانگی ہے تو محبت تو صرف فضیلت پر پیدا ہوتی ہے. کہ میں تمہارا عادل رب ہوں، میں نے تم سے محبت مانگی، بعد میں پہلے ساری فضیلتوں کو ان کی ذات میں جمع کر دیا. جتنی فضیلتوں کو دیکھو گے. اسی بات کو مسیحی مورخ جارج جرداق وہ کہتا ہوا نظر آیا جب اس نے مولا کائنات کی شان میں کتابیں لکھی، اور بڑی مشہور کتاب اس کی ایک سلوات پڑھیں تو آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ ذرا سا یہ فاصلہ اگر درمیان کا کم کر لیں تاکہ لوگ آتے جائیں، یہ نشست بہتر ہو جائے. محمد بلندر تو اس نے جو کتاب، بہت سی کتابیں لکھی، اس میں کتاب اس کی جو بہت مشہور ہے، کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا، صوت العدالت الانسانیہ، یعنی مولا کائنات کو اس نے عدالت انسانی کی آواز قرار دیا، دا وائس آف ہیومن جسٹس. کتنی کتابیں. اس سے سوال کیا گیا کہ بھائی تم ہو عیسائی، تم ہو مسیحی، تو تمہیں کتاب لکھنی چاہیے حضرت عیسیٰ کی شان میں. تم نے کتاب لکھی حضرت علی کی شان میں، تو کیا مذہب بدل لیا؟ عیسائیت کو چھوڑ دیا، مسلمان ہو گئے، شیعہ ہو گئے؟ اس نے کہا بھائی نہ میں نے عیسائیت کو چھوڑا، نہ میں نے مذہب بدلا، بلکہ بات صرف ایک ہے، میں عاشق ہوں فضیلت کا، میں عاشق ہوں فضیلت کا. لہذا چاہتا تھا کہ کسی فضیلت ماپ پر کتاب لکھوں. کہ اب جو میں نے تلاش کرنا شروع کیا مجھے ساری فضیلتیں علی کے در پہ سجدہ ریز نظر آئیں. ساری فضیلتیں یہاں سجدہ ریز نظر آئیں. لہٰذا میں نے ان کی شان میں کتاب لکھی. اور اس کتاب میں وہ لکھتا ہے بہت سی باتیں آئیں، لیکن اس میں ایک اہم پیغام، اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا. ایک پیغام دے رہا ہے
بتا رہا ہے اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا اگر تو ہر زمانے کے اندر کوئی علی پیدا کرتی جس کے پاس علی جیسا علم بھی ہوتا, علی جیسی تلوار بھی ہوتی, علی جیسا علم بھی ہوتا, علی جیسی شجاعت بھی ہوتی. میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جوہر جردار تم نے تمنا کی کہ ہر زمانے میں ایک علی پیدا ہو, ہر زمانے کو ایک علی مل جائے, لیکن قدرت جانتی ہے کہ ہم نے اس کائنات کو سجایا ہی علی اور اولاد علی کے لیے ہے, لہذا تمہارے پاس وہ نگاہ نہیں ہے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ آج بھی ایک علی غیبت کے پردے میں موجود ہے جس کے پاس وہی علم بھی ہے, وہی ذوالفقار بھی ہے, وہی علم بھی. جس کے پاس وہی علم بھی ہے, وہی ذوالفقار. نہیں, آپ متوجہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں, اسی لیے تو زمانہ پریشان ہے اور اسی لیے دنیا کے سینے پر سانپ لوٹ رہے ہیں کہ نہ بنی امیہ کا وارث باقی رہا, نہ بنی عباس کا وارث باقی رہا, نہ سلاطین مغل کا وارث باقی رہا, کسی کا وارث باقی نہیں مگر زہرا کا وارث آج بھی غیبت کے پردے میں موجود ہے. لہٰذا یہ پریشانی ہے, لہذا کا یہ سلسلہ آگے چلے گا. عشق اہل بیت کی دولت تمہیں مل گئی تو پھر ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے عشق خدا کی منزل تک پہنچتے چلے جاؤ اور یہ راہ طے کرتے چلے جاؤ. مگر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ تقاضا جو کیا گیا, پہلے فضیلتیں جمع کی گئیں, لیکن پھر بھی ایک سوال ہے کہ ہمیں پابند بنایا گیا ہے دین کا. اور میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اصل میں تمہیں دین سے کتنی محبت ہے, تمہیں قرآن سے کتنی محبت ہے, تمہیں رسالت مآب سے کتنی محبت ہے, اس محبت کا لٹمس ٹیسٹ ہے اہل بیت کی محبت. اور ان اہل بیت کی پہلی شخصیت بعد پیغمبر وہ ہے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ میں نے کیوں کہا لٹمس ٹیسٹ, میں ایک مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ کیوں آخر ان کی محبت. دیکھیں ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک شخص نے تجارت شروع کی, بہت جلدی میدان تجارت میں وہ ترقی کر گیا, بہت آگے بڑھ گیا. یہ آگے بڑھتا رہا, اس کا ہمسایہ حسد میں مبتلا ہوتا رہا, اس لیے کہ اس کی تجارت بھی وہی تھی. میں نے اتنا زمانہ لگا دیا, اتنی محنت کی, مگر مجھے وہ کامیابی نہیں ملی جو اسے کامیابی ملی. اور حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو دنیا میں سارے جرائم کی ماں ہے. حسد پیدا ہوگا تو انسان قتل کرے گا, حسد پیدا ہوگا تو انسان بغض رکھے گا, حسد پیدا ہوگا تو غیبت کرے گا. یعنی حسد سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ حسد اس کے اندر پیدا ہو گیا کہ میرے بعد میں اس نے بزنس شروع کیا, تجارت شروع کی, لیکن مجھ سے زیادہ کامیاب ہو گیا, محنت میں نے اتنی کی, میں وہیں کا وہیں ہوں, یہ کہاں پہنچ گیا. یہ حسد بڑھتے بڑھتے عداوت میں تبدیل ہو گیا, دشمنی ہو گئی اسے شدید کہ میں اسے برباد کر کے چھوڑوں گا, میں اسے ختم کر کے چھوڑوں گا. اس نے بڑی سازشیں کی, بڑی کوششیں کی, مگر اس کو بزنس میں فیل نہیں کر پایا, وہ آگے بڑھتا چلا گیا. تو اب یہ دشمنی یہاں تک بڑھی کہ اس نے طے کر لیا کہ اب میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا. جب یہی نہیں رہے گا تو تجارت کہاں سے رہے گی, میں اس کو ختم کر دوں گا. اور دشمنی بڑھی, نہ صرف اس کو ختم نہیں کروں گا, اس کے پورے خاندان کو تباہ کر دوں گا, اس کے وارث کو بھی ختم کر دوں گا. اس نے آدمی پیچھے لگا دیے کہ میں اس کو زندہ نہیں رہنے دوں گا. آخر اس کے مخبروں نے خبر دی کہ فلاں دن صبح میں یہ اپنے بیٹے کے ساتھ جانے والا ہے, اس راستے سے گزرے گا, سنسان راستہ ہے, وہاں کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا, تم وہاں اپنے ناپاک منصوبے کو پورا کر سکتے ہو, اس کو قتل کر سکتے ہو. اس نے بس یہ موقع غنیمت جانا, یہ چلا, وقت آیا, پیچھے پیچھے چلا. جیسے ہی وہ جگہ آئی, پہلے سے رکاوٹ لگا رکھی تھی, اس نے اس کی گاڑی روکی, اپنی گاڑی سے اترا اپنے آدمیوں کے ساتھ, اس باپ اور بیٹے دونوں کو نکالا, رسیوں میں انہیں جکڑا اور اس سے کہا اب دیکھو کہ میں تم سے کیسا انتقام لیتا ہوں. میں تمہارے سامنے پہلے تمہارے بیٹے کو قتل کروں گا تاکہ تم جاؤ اس دنیا سے, مگر سخت
अजियत और सख्त तकलीफ में मुब्तला होकर जाओ। उसने कहा भाई दुश्मनी मुझसे है, मुझे मार दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। कहा नहीं, बेटे को नहीं छोड़ूंगा, पहले बेटे को मारूंगा, बाद में तुझे मारूंगा। बस जकड़ा हुआ है और करीब है कि ये अपने मकसद में कामयाब हो जाए, अपनी नापाक साजिश में कामयाब हो जाए। कि इतने में उसी सुनसान रास्ते पर कि जहाँ से आम तौर पर लोगों का गुजर नहीं होता था, इत्तेफाकन एक और गाड़ी आ गई पीछे से। वो गाड़ी आई, उसमें एक शख्स ने ये सारा मंजर देखा, वो बड़ा दलेर और बहादुर शख्स था। वो फौरन गाड़ी से उतरा, उसने कहा ये क्या कर रहे हो? वो आगे आया और उसने आके एक मर्तबा इसको मारा, उसका मुकाबला किया। फरार करने पर इसके सारे साथी मजबूर हो गए और उसने उस नौजवान को खड़ा किया, उसकी रस्सियां खोली, बाप की रस्सियां खोली। यानी इसने आकर उन सब से उस जवान को भी बचा लिया, उस बाप को भी बचा लिया। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि बाप के सामने जवान बेटा कत्ल किया जाने वाला था, ये आने वाला आया, इसने हिफाजत की, इसने बचा लिया, तो क्या अब इस बाप से ये कहना पड़ेगा कि इससे मोहब्बत करो? क्या इस बाप से ये कहना पड़ेगा कि इसका शुक्रिया अदा करो? क्या इस बाप से ये कहना पड़ेगा? नहीं, बेटे की मोहब्बत का तकाजा ये है कि चूंकि बेटे से मोहब्बत है तो बेटे के मुहाफिज से खुद ब खुद मोहब्बत पैदा हो जाएगी। नहीं गौर किया मैंने क्या अर्ज कर दिया? बेटे से मोहब्बत है तो खुद ब खुद बेटे के मुहाफिज से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि इस्लाम की मोहब्बत का, दीन की मोहब्बत का लिटमस टेस्ट है अहले बैत की मोहब्बत। दुनिया इस्लाम को मिटाना चाहती थी, मुहाफिज बन के कभी अली खड़े हो गए, कभी हसन खड़े हो गए, कभी हुसैन खड़े हो गए। अब जिसको इस्लाम से मोहब्बत है उसे अली से भी मोहब्बत होगी, हसन हुसैन से भी मोहब्बत होगी। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपकी दुरूद अभी भी जरा बिखरी हुई सी दुरूद है। देखिए आज 5 मुहर्रम आ गई और मुझे हुक्म यह है कि अब ज़रा फ़ज़ाइली रुख ज़्यादा रखा जाए, तो मैं तो फ़ज़ाइली रुख ज़्यादा रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बिखरी हुई सलवात तो ये इश्क़ अहले बैत जिसका तकाज़ा हमसे किया गया, ये मोहब्बत अहले बैत जिसे रिसालत का अज्र करार दिया गया, ये इसलिए नहीं कि ये रसूलुल्लाह के भाई हैं लिहाजा इनसे मोहब्बत करो, ये पैगंबर के नवासे हैं लिहाजा इनसे मोहब्बत करो। ये ज़ाती रिश्तों की बुनियाद पर मोहब्बत का तकाज़ा नहीं किया जा रहा, बल्कि ये तकाज़ा इसीलिए है कि यही हैं जो इस्लाम के मुहाफिज हैं, यही हैं जो दीन को बका देने वाले हैं, यही है कि जिनकी वजह से कुरान जिंदा है, कुरान पहुंचा हुआ है, बदल नहीं पाया कुरान। वरना आप देखें, देखिए मैंने अर्ज किया कि मोहब्बत का तकाजा जिसने किया उसने फजीलतों को पहले इनके अंदर रखा, और फजीलतों में अगर एक चीज देख लें तो खुद ब खुद सारी फजीलतें वाज़ेह होती चली जाएंगी। वो कौन सी चीज है? देखिए हदीस है पैगंबर अकरम की कि नबी करीम फरमा रहे अल इल्मु अस्लु कुल्ल खैर, कि इल्म तमाम खूबियों की जड़ है, इल्म बुनियाद है। यानी जहाँ इल्म पाया जाएगा वहाँ सखावत भी होगी, वहाँ शुजाअत भी होगी, वहाँ तमाम खूबियाँ, तमाम सिफात मौजूद होंगी जहाँ इल्म पाया जाए। अब जितना ज़्यादा इल्म होगा उतनी ज़्यादा सिफात होंगी। तकाज़ा है मोहब्बत का, मोहब्बत होती है सिफात से, सिफात की जड़ और बुनियाद है इल्म। तो अब जब हम तलाश करने निकले तो मुझे मौला का सहाबी अबू हाशिम जाफरी नज़र आया कि जो एक दिन मौला की खिदमत में हाजिर हुआ, छठे इमाम की खिदमत में, और आके कहने लगा मौला एक आयत के बारे में जानना चाहता हूँ। कुरान कह रहा है सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबाद देना, अल्लाह ने वारिस बनाया किताब का उन्हें जिन्हें चुन लिया, जिन्हें मुंतखब कर लिया। तो ये कौन है जिन्हें अल्लाह ने वारिसीन किताब बताया? ये कौन है जो किताब के वारिस करार पाए? इतना सुनना था कि इमाम ने कहा कि ऐ अबू हाशिम नहीं पहचानते, वो हम हैं जिन्हें अल्लाह ने किताब का वारिस करार दिया, वो हम हैं जिन्हें अल्लाह ने किताब का वारिस
قرار دیا. بس اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ دل میں صحابی تھا نا, ایک خیال پیدا ہوا, عاشق تھا کہ اللہ یہ کتنی عظیم ہستیاں ہیں, یہ کتنے عظیم لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنی کتاب کا وارث قرار دیا. فوراً امام نے کہا ابو ہاشم تیرے دل میں جو ہمارا درجہ ہے ہم اس سے کہیں زیادہ ہیں. تیرے دل میں جو ہمارا درجہ ہے ہماری شان اس سے کہیں زیادہ ہے. اور اے ابو ہاشم, ابھی بات رکی نہیں یہاں پہ, اے ابو ہاشم تو جتنا اپنا درجہ سمجھتا ہے تیرا درجہ بھی اس سے کہیں زیادہ ہے. ہمارا عاشق ہونے کی بنا پر تیرا درجہ بھی زیادہ ہے. بات رکی یہاں پر. پھر ایک اگلا مرحلہ آیا. اب ابو ہاشم مولا کی بس میں, مولا کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے کسی آیت کے بارے میں سوال کیا, مولا نے اس کا جواب دیا, بات ختم ہو گئی. پھر کسی اور موقع کے اوپر مجلس علم سجی ہوئی تھی, اسی آیت کے بارے میں کسی اور نے سوال کیا, مولا نے پھر جواب دیا. ابو ہاشم کے چہرے پہ حیرت کے اثرات نمودار ہوئے. امام نے کہا ابو ہاشم کس بات پہ حیرت کر رہے ہو؟ کہا مولا اس دن جب اس آیت کے بارے میں اس صحابی نے سوال کیا تو آپ نے کچھ اور جواب دیا, آج جب سوال کیا تو کچھ اور جواب دیا. مولا آیت وہی, اس دن جواب کچھ اور, آج جواب کچھ اور, لیکن یہ ہے علم. امام مسکرائے اور مسکرا کے کہا اے ابو ہاشم سنو, قرآن کے ہر ظاہر کے پیچھے ایک اور ظاہر ہے, اس کے پیچھے ایک اور ظاہر ہے, اس کے پیچھے ایک اور ظاہر ہے. ہر باطن کے اندر ایک اور باطن ہے, اس کے اندر ایک اور باطن ہے, اس کے اندر ایک اور باطن ہے. اے ابو ہاشم سن, قرآن کے ہر لفظ کے 70,000 معنی ہیں اور ہم بحمد اللہ ہر معنی کے عالم ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم ہر علم کے جاننے والے ہیں, ہم ہر لفظ کے عالم ہیں, اس لیے کہ ہمیں علم وہاں سے, تو جہاں علم ہوگا وہاں ساری خوبیاں ہوں گی, وہاں ساری صفات ہوں گی, جہاں صفات ہوں گی وہاں تقاضۂ محبت ہوگا. لہٰذا ان میں سے ہر ایک عالم ہے. اور کیسا عالم کہ ایک دن مولا کہتے ہوئے نظر آئے شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا, کہ اے ہمارے چاہنے والوں سنو, عجیب حدیث ہے, عجب پیغام ہے. ہمارے چاہنے والوں سنو, مشرق میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ, تمہیں مفید علم مل ہی نہیں سکتا جب تک ہمارے دروازے پہ نہ آ جاؤ. مفید علم مل نہیں سکتا. تو جہاں علم ہے وہاں سارے صفات ہیں, جہاں صفات ہیں وہاں تقاضۂ محبت ہے, جہاں تقاضۂ عشق ہے, تقاضۂ محبت ہے, وہاں اب یہ چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہچانے. دیکھیے کل ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, کامیاب کرنا ہے زندگی کو, ایک ہے قانون, ایک ہے سیرت. اللہ کا قانون جب لفظوں میں ڈھلتا ہے تو قرآن بنتا ہے, جب سیرت میں ڈھلتا ہے تو معصوم بنتا ہے, آل محمد بنتے ہیں. اور اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں اہل بیت ہیں. جو قرآن کا علم ہے وہی اہل بیت کا علم ہے. نہیں, پہلے دن جملہ کہا تھا کہ علم قرآن ہے, عمل اہل بیت ہے. اس اعتبار سے دیکھتے چلے جائیں. اب ذرا سا اور ذہنوں کو قریب لانا ہے کہ پروردگار دونوں کو ساتھ کیا, اس لیے کہ یہ قانون ہے اور یہ اس قانون پہ عمل کروانے والے ہیں, یہ علم ہے اور یہ عملی پیکر ہیں اس کا. ضرورت کیا تھی؟ اسی لیے تو پیغمبر نے وقت آخر کہا. ایک قرآن نے بتا دیا کہ ان کی محبت رسالت اجر ہے, رسالت کا اجر ہے, اور دوسرے جاتے وقت پیغمبر کیا بتا کے جا رہے ہیں, کیا وصیت کر کے جا رہے ہیں, انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. صلوات پڑھیے نا محمد. آپ کی صلوات ابھی بھی کمزور ہے, مل کے صلوات پڑھیں نا بلند. تو کہا ایک قرآن, دوسرے اہل بیت. ایک مثال کے ذریعے بات کو ذرا سا آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. جب اہل بیت عملی پیکر ہیں اور جب قرآن خود دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے اندر ہر خوش قطر موجود ہے, تو پھر یا یہ کہہ دیا ہوتا کہ اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں, یا یہ کہہ دیا ہوتا کہ قرآن کو چھوڑے جا رہا ہوں. لیکن ثقلین کیوں کہا کہ دونوں کو چھوڑے جا رہا ہوں؟
ان سے متمسک رہو گے، وابستہ رہو گے، عملی طور پر ان سے اپنا تعلق مضبوط رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، حوض کوثر تک پہنچو گے۔ عشق کی راہ کو طے کرتے ہوئے حقیقی منزل یعنی عشق خدا کو پالو گے اگر ان سے۔ کیوں ایسا یا رسول اللہ؟ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو قرآن کے ساتھ سنت کہا تھا، قرآن کے ساتھ سیرت کہا تھا، قرآن باتیں مختلف ہیں، صرف قرآن کہہ دیتے کہ تم نے غور نہیں کیا۔ اب ایک مثال بچوں کے لیے، تم نے غور نہیں کیا، آپ نے چھوٹے بچوں کی درسی کتاب دیکھی ہے؟ چھوٹے بچوں کا جو سلیبس معین کرتے ہیں یہ انتہائی پڑھے لکھے بالغ نظر افراد کہ جو ان کی نفسیات ان کے ذہن کے مطابق، ان کی فکر عقل کے مطابق یہ مرتب کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا چھوٹے بچوں کی کتاب لکھا اے فار ایپل، آگے سیب کی تصویر، بال، آگے گیند کی تصویر۔ سوال یہ ہے جب اے فار ایپل لکھ دیا تو یہ سیب کی تصویر کیوں بنا دی؟ یہ گیند کی تصویر کیوں بنا دی؟ یہ تصویریں کس لیے ہیں کہ آپ سمجھے نہیں، بچے ذہن کے کچے ہوتے ہیں۔ یہ تصویر اس لیے ہے کہ جب بچہ تحریر بھولنے لگے تو تصویر بڑھ کے یاد دلا دے کہ تحریر کیا ہے۔ پیغمبر نے بھی قرآن کی تحریر کے ساتھ اہل بیت کی تصویریں چھوڑی۔ جب قرآن بھولنے لگو گے کبھی علی بڑھ کے یاد دلائیں گے، کبھی حسن بڑھ کے یاد دلائیں گے، کبھی حسین نو کے نیزہ سے تلاوت کر کے یاد دلائیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اور اسی لیے بتایا کہ ہم تعارف کرا کے جا رہے ہیں، راستہ ہم نے تمہیں بتا دیا کہ بس ایک راستہ کامیابی کا ہے، اور وہ کامیابی کا راستہ کہ اہل بیت سے عملی وابستگی رکھنا، قرآن سے عملی وابستگی رکھنا۔ ان سے دور ہوئے تو تم بہک جاؤ گے۔ اب بعض کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی یہ جملے آ جاتے ہیں، ممبر سے بھی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بعض نے قرآن کو لے لیا، بعض نے اہل بیت کو لے لیا۔ یہ جملہ ہی اصلاً غلط ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ جدا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں قرآن ہوگا وہیں اہل بیت ہوں گے، جہاں اہل بیت ہوں گے۔ نہ جملہ بدل کے کہہ دوں، جو قرآن تک آ گیا قرآن خود اہل بیت کے در تک پہنچا دے گا، جو اہل بیت تک آ گیا اہل بیت خود قرآن پہ عمل کرا لیں گے۔ لہٰذا ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، جدا نہیں ہوں گے، یہ بار بار بتایا۔ اور یہی نسخہ کیمیا ہے، یہی کامیابی کا نسخہ ہے کہ ان سے تمسک رکھنا، عشق قرآن بھی بے مثل ہو اور عشق اہل بیت بھی بے مثل ہو۔ اور ان ہستیوں میں اب ایک سوال ہوتا ہے، ایک بات آتی ہے کہ یہ تو آپ کے 14 معصومین ہیں، 12 ائمہ ہیں، پھر سب سے زیادہ تذکرہ حضرت علی کا کیوں؟ کہ بار بار آتی ہے بات، مولا علی کے فضائل پڑھیے، مولا علی کی بات کیجئے، حضرت علی کا سب سے زیادہ ذکر کیوں؟ فضائل میں ذکر علی زیادہ، مصائب میں ذکر حسین زیادہ، مصیبتیں سب پر پڑی، شہید ہوئے، مصیبتیں اٹھائیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، فضائل سب کے ہیں۔ ایسے فضائل کہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر نورانی وجود کے اعتبار سے دیکھو تو ان میں کسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ فرق جو ہے چونکہ مولا ابو الائمہ ہیں، کیونکہ شہزادی کوثر قرآنی ہیں۔ ارے نہیں، آپ نے اس لفظ کا لطف ہی نہیں لیا۔ کوثر قرآنی کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں، لیلۃ القدر کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ تو ان میں ہر ایک کی، مگر یہ سوال آتا ہے، یہ بات آتی ہے کہ آخر اتنا ذکر فضائل میں ان کا کیوں، مصائب میں ایک سامنے کی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے، ایک ملک اس کے پاس فوج بہت ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ فوج اس سرحد پہ لگاتا ہے جہاں سب سے زیادہ حملے ہونے کے خطرے ہوں، جہاں سب سے زیادہ حملہ ہوتا ہو۔ یعنی سرحدیں کئی ملکوں سے ملتی ہیں، لیکن فوج وہاں زیادہ لگائی جائے گی جہاں حملے زیادہ ہوں۔ 1400 سال میں سب سے زیادہ حملے یا فضائل علی پہ ہوئے یا مصائب حسین پہ ہوئے، لہذا ہم نے بھی سب سے زیادہ فضائل علی بیان کی ہے، سب سے زیادہ مصائب سید الشہداء بیان کیے، بنا کے بیان نہیں کیے اپنی جیب سے۔ اور کر رہے ہیں کیا عرض کر رہا ہوں، بنا کے بیان نہیں کیے کہ اپنے پاس سے بیان کر دیے ہوں، نہیں، بلکہ ان کے فضائل ہیں ہی اتنے فضائل کہ کوئی زندگی کی حد ہو جائے
مگر ان فضائل کی کوئی حد نہیں ہے. اور اسی لیے بار بار متوجہ کیا گیا اور بار بار کہا گیا کہ بس کامیابی کا راستہ. کیوں آخر پیغمبر فرما رہے تھے کہ اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو؟ یہ زینت دینے کا حکم کیوں تھا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو؟ اس لیے کہ زینت واقعاً دیکھیے ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے. اور مجلس کسے کہتے ہیں؟ ضروری نہیں کہ 200 لوگ بیٹھے ہوئے تب کوئی مجلس ہو، نہیں. مجلس تو میٹنگ کو کہتے ہیں، ملاقات. یعنی دو دوست آپس میں ملے تو یہ بھی مجلس ہے. اگر بیٹھ گئے 4-5 منٹ کے لیے ساتھ، 4 دوست بیٹھ گئے تو یہ بھی مجلس ہے. پیغمبر نے کیا کہا؟ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے. یعنی اگر 4 دوست بھی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی دیر دنیا کی بات کرنی ہے کر لو، جب الگ ہونے لگو تو علی کا ذکر کر لو تاکہ سارے لمحات عبادت میں شمار ہوتے چلے. تو میں نے کہا کہ کیوں آخر تقاضا کیا گیا؟ اس لیے کہ اسلام سے محبت کا لٹمس ٹیسٹ ہے ان کی محبت. ورنہ آپ دیکھتے چلے جائیں اتنا ذکر کیوں، اتنا ذکر ہم کہاں کریں گے. آپ صرف یہ دیکھیے کہ پوری تاریخ اسلام میں کون سا ایسا لمحہ ہے، اسلام کا ایسا کون سا موڑ ہے، پیغمبر کی زندگی کا ایسا کون سا مرحلہ ہے کہ جہاں ناصر و مددگار بن کے امیر المومنین موجود نہیں. نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں آپ اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور ہٹا دیجئے ذرا دیر کے لیے علی کو تاریخ اسلام سے. تاریخ مائنس علی، مجھے بتائیے تاریخ میں بچتا کیا ہے؟ آپ تاریخ سے ہٹا کے بتائیے تاریخ میں بچتا کیا ہے؟ ہر مرحلے کو دیکھتے چلے جائیے. نہیں، ذرا ذہنوں کو قریب لانے کے لیے جائزہ لینے کی کوشش کروں. آئیے سوال کریں ایک ایک مرحلے سے کہ بتا اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا. میں نے سوال کرنا شروع کیا، نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اگر دعوی نبوت کے وقت ذوالشیرہ میں علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ذوالشیرہ نے جواب دیا کہ نبی کی آواز صدا بصحرا ہو جاتی، کوئی لبیک کہنے والا نہ ہوتا، کوئی نصرت کرنے والا نہ ہوتا. تاریخ آگے بڑھی. بس گزرتے ہوئے میں نے سوال کیا کہ تاریخ بتا ہجرت کے بستر تو بتا اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا. ہجرت کے بستر نے جواب دیا اگر علی نہ ہوتے تو مخبر بن کے ساتھ جانے والا ہوتا، محمد بن کے بستر پہ سونے والا نہ ہوتا. میں نے بدر سے پوچھا علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا. میدان بدر نے جواب دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فاتح بدر نہ ہوتا. احد سے پوچھا علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا. میدان احد نے جواب دیا علی نہ ہوتے تو سب لاپتہ ہوتے، کوئی لافتہ نہ ہوتا. ہاں، اب آپ کے چہروں کی رونق سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نے مجھے فضائل پڑھنے کا حکم دیا ہے تو آپ سننے کے لیے بھی آمادہ ہیں. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں. علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی رہ جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں. میں سوال کرتا گیا تاریخ کا.
तारीख का जायजा लेता हुआ मैं आगे बढ़ता चला गया। मैंने उहद के मैदान से पूछा, बता अली ना होते तो क्या होता? क्या सब लापता होते, कोई लाफता ना होता। खंदक से सवाल किया, अली ना होते तो क्या होता? क्या कुल्ले कुफ्र बन के गुर्राने वाला होता, कुल्ले ईमान बन के दिफाए रसालत करने वाला ना होता। मैंने खैबर से पूछा, अली ना होते तो क्या होता? क्या अलम छोड़ के आने वाले ना होते, कोई कर्रारे गैर फर्रार ना होता। मैं बढ़ता चला गया, नहीं समेट दूं सारी गुफ्तगू को और 2 जुमलों में बात अर्ज कर दूं। मैंने काबे से पूछा, अली न होते तो क्या होता? क्या मैं 360 बुतों का मंदिर होता, खाना खुदा ना होता। दिल बोला अली मौला, अली मौला, अली हर हर मरहले पर देखते चले जाइए। ये अजीजों, मैंने अर्ज किया कि मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत का तकाजा अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत है। अगर मोहब्बत है इस्लाम से तो खुद ब खुद देखते चले जाओ एक एक लम्हा। और ये बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की कि बंदा रब तक पहुंच ही नहीं सकता। एक आशिक, एक सच्चा आशिक कौन है? ये बात पहली तकरीर में भी अर्ज की थी। एक सच्चा आशिक वो है जो माशूक से सिफात जज्ब करके सिफात माशूक का मजहर बन जाता है। नहीं, ये बात, इस बात को शायद समझाने में वक्त लगे। एक सच्चा आशिक वो है जो सिफात माशूक को जज्ब करके सिफात माशूक का मजहर बन जाता है। अल्लाह अल्लाह, मंजिल है इश्क खुदा। इश्क खुदा की राह में पहुंचने का बस एक तरीका, जो आयत मैंने आपकी खिदमत में पढ़ी, ऐ हबीब कह दीजिए फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। इश्क खुदा तक पहुंचने का एक रास्ता है इत्तिबाए रसूल। और हमें क्या कहा गया? लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। देखिए, बहुत तवज्जो रखिएगा। तुम्हारे लिए नबी की सीरत उसवा हसना है, यानी पैगंबर के कदमों पर चलो, कामयाब हो जाओगे। इत्तिबा पैगंबर का करो, अल्लाह के हबीब बन जाओगे। तुम यहां से देख रहे हो, वहां से पैगाम आने लगेगा। तो अब पैगंबर का इत्तिबा करें कैसे? क्या बात है। काश के इस बात को पहुंचा सकूं। देखिए, पैगंबर हर बात बताएंगे, नबी करीम हर हुक्म पहुंचाएंगे, नबी करीम हर चीज़ पे अमल करके दिखाएंगे। रोज़ा कैसे रखो, नमाज कैसे पढ़ो, हज कैसे करो, ये सारी बातें बताएंगे। लेकिन कामयाबी क्या है? कामयाबी है नबी का इत्तिबा। अब समझिए, मौलाए कायनात के दर पे आना हर मुसलमान की मजबूरी है। क्या बात है, क्या बात है। काश के ये बात पहुंचा सकूं। पैगंबर आपको सब करके दिखाएंगे, लेकिन नबी का इत्तिबा कैसे किया जाए ये नबी खुद करके नहीं दिखा सकते। नबी का इत्तिबा कैसे किया जाए ये नबी ज़बानी तौर पे बता तो सकते हैं, करके नहीं दिखा सकते। लिहाजा लाजिम है कि इंसानों की जमात में कोई ऐसा इंसान कामिल हो जो नबी का यूं इत्तिबा करके दिखाए कि वो चादर ओढ़ ले तो मोहम्मद नजर और कर रहे हैं। लिहाजा मजबूरी है कि अगर इश्क खुदा तक पहुंचना है तो चारा नहीं कोई बगैर दर अली तक आए, बगैर मौलाए कायनात तक आए हुए कैसे नबी का इत्तिबा करोगे? नबी का इत्तिबा करने के लिए तलाश करने पड़ेंगे वो नुकूश कदम, आना पड़ेगा वहां तक कि जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा नहीं, किसी ऐसे को तलाश करना पड़ेगा जो यहाँ आके साथी ना बना हो। क्या बात है। जैसे ही पैगंबर कहें कुन तो नबीयन व आदमो बैनल माए व तीन, फौरन आवाज आए कुन तो वलीयन व आदमो बैनल माए व तीन। कुन तो नबीयन मतलब क्या है? इसका जरा गौर करें इस पे।
कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन अल-माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मट्टी के दरमियान थे, आबो गिल के दरमियान थे, है ना। फिर दोहराऊं इस बात को, मैं उस वक्त भी नबी था, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम की खिलकत भी नहीं हुई थी, जब हुक्म सजदा भी नहीं दिया गया था, जब मलाइका ने इताअत हुक्म खुदा की सजदे के मुताल्लिक वो मरहला भी नहीं आया था, उस वक्त भी मैं नबी था। अब आप पूरी तरह मुतवज्जे हो तो एक जुमला कह दूं, यानी नबी करीम का ये पैगाम, ये नूरानी अल्फाज ये बता रहे हैं कि कहीं ठोकर ना खाना, कहीं धोखा ना खा जाना, इसलिए कि अल्लाह ने बशर को नबी बना के नहीं भेजा, अल्लाह ने बशर को नबी नहीं बना के भेजा, नबी को बशर बना के भेजा है। नबूवत पहले से है, बशरियत बाद। मोहम्मद बुलंदर यानी यहां आके नबी नहीं बने, देखिए गौर करना है मेरी बात पे आप, यहां आके नबी नहीं बने, नबूवत पहले से थी, नबी पहले से थे, यहां नबूवत का ऐलान हुआ। नबी पहले से थे, नबूवत का ऐलान यहां हुआ। अगर कहें तो जुमला जरा सा आगे बढ़ा दूं, नबी पहले से थे, नबूवत का ऐलान यहां हुआ। गदीर के मिंबर को देख के ये न समझिएगा कि गदीर के दिन से वली बने, वली पहले से थे, विलायत का ऐलान। वली पहले से। मोहम्मद बुलंदर इनकी विलायत पहले से है, ऐलान बाद में है। और ऐलान भी गदीर के दिन थोड़े ही है, हकीकतन तो ऐलान विलायत की मजलिस का नाम जुल अशीरा है, हकीकतन तो, इसलिए कि जुल अशीरा में एक वादा अली ने नबी से किया, एक वादा नबी ने अली से किया। अली ने वादा किया कि मैं नुसरत करूंगा, अना नासरुन या रसूल अल्लाह। नबी ने वादा किया कि ऐ अली, अंता अखी व वजीरी व खलीफती, ऐ अली तुम मेरे वजीर हो, मेरे भाई हो, मेरे वजीर हो, मेरे खलीफा हो मेरे बाद। तो गौर किया, यानी एक वादा अली का नबी से, दूसरा वादा नबी का अली से। अली का वादा कि मैं नुसरत करूंगा, नबी का वादा जो नुसरत करेगा वो मेरा वजीर व खलीफा होगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सीने पे हाथ रख के बताइए इंसाफ के साथ, क्या अली ने जो नुसरत का वादा किया था, जिंदगी के एक लम्हे भी अली उस वादे से गाफिल नजर आए? जो वादा किया था वो वादा यूं निभाया, ये साथ यूं चला। अब फिर जुमला कहने को दिल चाह रहा है, इस दुनिया में भी, पहले की बात छोड़ दीजिए, इस दुनिया में भी ये साथ यूं चला कि अली की आंख खुली तो नबी की आगोश में, नबी की आंख बंद हुई तो अली की आगोश में, यूं चला। हर लम्हे नुसरत की, ये वादा वफा किया। तो अली ने अपना वादा वफा किया, ऐसे वफा किया कि वाक़यन कोई वादे को यूं वफा नहीं कर सकता जैसे अली ने वफा किया। तो अली ने तो वादा वफा कर दिया, नबी ने वादा वफा किया कि नहीं किया? अब समझे क्यों कहा जा रहा है अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया।
اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، اس لیے کہ علی کے وعدے کی وفا تاریخ کے اسلام کے ہر لمحے موجود ہے۔ نبی کے وعدے کی وفا کا نام غدیر ہے، نبی کے وعدے کی وفا کا نام غدیر ہے، لہٰذا غدیر کی طرف بار بار دعوت دی گئی، اور معصوم نے اس بات کو فرمایا اور بار بار کہا کہ اگر دنیا غدیر پر جمع ہو جاتی، اگر دنیا غدیر پہ، خود مولا اس بات کو کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بار بار کہا۔ عجب عالم کا خطبہ ہے، عجب عالم کا خطبہ ہے کہ مولا اس انداز سے خطبہ دے رہے تھے کہ راوی کہہ رہا ہے میں نے اس انداز کا خطبہ علی سے اس سے پہلے نہیں سنا۔ کہا قرآن کریم سر پہ رکھا ہوا تھا، مولا ممبر پہ تشریف فرما تھے، ہوا چل رہی تھی، قرآن کے اوراق پھڑ پھڑا رہے تھے، بعد حمد خدا کے شروع بات یہاں سے ہوئی کہ کتاب خدا گواہ رہنا تو نے جو حق مجھے دیا تھا وہ حق مجھ سے چھین لیا گیا، وہ حق مجھ سے لے لیا گیا۔ اور پھر بات یہاں سے آگے بڑھی، اور اب کس انداز کا خطبہ ہے، شکوہ ہے اس میں مولا کا، اس میں مولا کا شکوہ ہے، بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ، لیکن مجھے آج سے اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ بڑی شبیں شروع ہو رہی ہیں، لہٰذا میں عبادت کرتے ہوئے اتنا آگے نہ بڑھ جاؤں کہ بعد میں جو ماتمداری کی عبادت ہے اس میں کچھ کمی ہو جائے، لہٰذا بالکل جو معینہ وقت ہے انشاءاللہ اس کے مطابق اب یہ گفتگو چلے گی۔ آپ حضرات متوجہ ہو کے جس انداز سے سن رہے ہیں تو خود ہی میرا حوصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ باتیں پہنچتی رہیں گی۔ ایک مل کے صلوات اور پڑھیں تو بس اس کو تو کہا یہ ہے کس انداز کا خطبہ، شکوہ کر رہے ہیں اس میں مولا، افسوس، پہلا شکوہ تم نے میرا نام ان کے ساتھ لیا جن کے پاس فضیلت کا کوئی خانہ نہ تھا، ان کے ساتھ میرا نام لے رہے ہو، یعنی مولا کو افسوس ہے اس بات پہ، افسوس ہے اس بات پہ کس کے ساتھ میرا نام لے رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں۔ اور پھر کہا پھر اس شکوے پہ بھی ایک اور شکوہ کہ تم نے میرا نام جگر خارا کے بیٹے کے ساتھ لیا۔ یہ مولا کے لیے کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے، آپ واقعاً غور کریں، میرا نام جگر خارا کے بیٹے کے ساتھ لیا۔ اور پھر بات آگے بڑھی اور عجب جملے کہے، میں کچھ بولتا ہوں تو تم کہتے ہو کہ علی ملک کا حریص ہے، میں چپ ہوتا ہوں تو کہتے ہو علی موت سے ڈر گیا، علی کے لیے یہ کہتے ہو کہ علی موت سے ڈر گیا، میں خاموش رہتا ہوں تو کہتے ہو علی موت سے ڈر گیا، بولتا ہوں تو کہتے ہو علی ملک کا حریص ہے، علی کو حکومت کی تمنا ہے، علی کو حکومت کی تمنا ہے۔ اور پھر جو جملے کہے ہیں کیا قیمتی جملے ہیں، ہر جملہ مولا کا قیمتی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ عکاسی کر رہا ہے مولا کی اس سیرت کی۔ میرے لیے یہ کہتے ہو کہ علی موت سے ڈر گیا، علی تو موت سے ایسا مانوس ہے جیسا بچہ ماں کی آغوش سے مانوس ہوتا ہے۔ ابو طالب کا بیٹا موت سے ایسا مانوس ہے کہ جیسا بچہ ماں کی آغوش سے مانوس ہوتا ہے۔ میرے لیے یہ میں بولتا ہوں تو کہتے ہو علی ملک کا حریص ہے، علی کے لیے کہتے ہو علی کو حکومت کی تمنا ہے، علی کو دنیا کی ہوس ہے، علی کو تمنا ہے، علی چاہتا ہے۔ تو سنو، علی کی نگاہ میں تمہاری دنیا کی قیمت بکری کی ناک سے بہتے ہوئے نزلے کے گندے پانی سے بھی کم تر ہے۔ کیا ہے تمہاری دنیا؟ جیسے ٹڈی کے منہ میں ایک ہرا پتا، اور اس کے بعد ایک اور موقع کے اوپر کیا ہے تمہاری دنیا؟ جیسے کوڑھی کے ہاتھ میں خنزیر کی ہڈی، جیسے کوڑھی کے ہاتھ میں خنزیر کی ہڈی، یہ ہے تمہاری دنیا۔ اس دنیا کے لیے کہتے ہو کہ علی دنیا کا حریص ہے، اس دنیا کے لیے کہتے ہو جس دنیا کو علی نے 3 مرتبہ طلاق دے دی، جس کے بعد کوئی رجوع کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ مولا بتا رہے ہیں کہ کیا ہے دنیا کی حقیقت اور کہاں پہنچ گئے تم، بس وقت تمام ہوا جا رہا ہے۔ یہ ہے مولا کا غم۔ اب یہاں سے بات آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ کل سے اور زیادہ جو موضوع ہے اس کے مطابق باتیں آپ کی خدمت میں پہنچانے کی جلدی کوشش کروں گا۔ ذرا سا بس جلدی تشریف لیں، اس لیے کہ صحیح انشاءاللہ جو مجھے معلوم ہوا کہ 8:30 بجے صحیح گفتگو کا
میری گفتگو کا آغاز ہو جائے گا. مجلس تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلے شروع ہو جاتی ہے اور پورا سلسلہ اس سے پہلے چل رہا ہوتا ہے. ذاکر اول یہاں پر سرائیکی زبان میں پڑھتے ہیں, اس کے بعد سلسلہ چلتا ہے. سب میں شرکت کریں جتنا, اس لیے کہ یہ اب کم شبیں بچی ہیں اور جتنا وقت بچا ہے, وقت یہاں آنا ایک ایک لمحہ. کوئی دنیا میں ایسی عبادت نہیں ہے, 2 عبادتیں ایسی ہیں جو معصوم نے یہ کہا کہ تمہارا سانس لینا بھی عبادت ہے. ایک ماہ مبارک کہ ایک روزے دار کا سانس لینا بھی عبادت ہے, اور ایک فرش مجلس کہ یہاں بیٹھ کے اگر کوئی سرد آہ کھینچے, چل کے آئے, یہ پیروں کی عبادت. سنا, یہ کانوں کی عبادت. دیکھا اور آنکھوں نے وضو کیا آنسوؤں سے, یہ آنکھوں کی عبادت. پورے وجود کی عبادت کو مجلس حسین کہتے ہیں. پورے وجود کی عبادت ہے. لہذا بس اب کم شبیں بچی ہیں, کمی نہ رہنے پائے. تو عرض کر رہا تھا کہ پہلے فضائل ان کی دہلیز پر سجدہ ریز نظر آئے. فضائل کو پہلے یہاں رکھا تاکہ پتہ چل جائے دنیا کو. نہیں, ایک جملہ اور کہہ دوں اگر اجازت دیں. مولا کے لیے کیا فرمایا, اس کی وضاحت تو آئندہ ہوگی, اس کی وضاحت تو آئندہ ہوگی, اس وقت موقع نہیں ہے. لیکن بار بار بتایا, بار بار فرمایا کہ زینت دو اپنی مجلسوں کو. مجلسوں کو زینت دینے کے لیے کیوں کہا؟ اس لیے کہ علی کا ذکر جو زینت ہے, علی کا ذکر زینت. اور کیسی زینت ہے؟ حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ زینت. مگر اب وقت نہیں بچا, لہذا ایک جملے سے مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں. جو کائنات کی زینت ہو, فرش کی زینت, عرش کی زینت, کعبے کی زینت, مسجد کی زینت, بستر کی زینت, ممبر کی زینت, پوری زندگی دیکھتے چلے جائیے. جو کائنات کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں, جو علی کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں. جو علی کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں. مولائے کائنات نے بیٹی کا نام زینب یوں نہیں رکھا, بلکہ نہیں, واقعہ تو آپ کو معلوم ہے. مولا نے کہاں رکھا؟ انتظار کرتے رہے کہ پیغمبر تشریف لائیں تو بچی کا نام رکھا جائے. یا رسول اللہ, آپ پہ سبقت کر لیتا, میں نے نام نہیں رکھا. اے علی, میں اللہ پہ سبقت نہیں کر سکتا. بس جبرائیل نام لے کے نازل ہوئے کہ اس بچی کا نام زینب ہو. زینب یعنی اپنے باپ کی زینت. کیسے باپ کی زینت بنی ہے زینب کہ واقعاً دیکھتے چلے جائیں پوری تاریخ میں. یہ کوئی کربلا ایسا حادثہ نہیں کہ اچانک بی بی کو کا سامنا ہو گیا ہو. نہیں, بچپن سے علی تربیت کر رہے ہیں کہ زینب کس طرح تمہیں راہ اسلام میں قربانی. چنانچہ لکھا ہے کہ گھر کے آنگن میں بچی کی انگلی پکڑ کے ٹہلایا کرتے تھے. یہ میں نے روایت تو نہیں دیکھی, اہل منبر سے یہ باتیں میں نے سنی کہ وہ کہتے ہیں کہ صحن میں ٹہلاتے تھے تو کسی خادمہ نے, کسی خادم نے کہا کہ مولا اتنا بچی, چھوٹی بچی ہے, اسے اتنا کیوں آنگن میں ٹہلاتے ہیں؟ کہا تاکہ اسے پیدل چلنے کی عادت. اس لیے کہ علی کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ابھی کیا کیا مرحلے گزرنے ہیں. چنانچہ بچپن سے جسے اپنا مقصد ہر لمحے معلوم ہے, بچپن کا زمانہ بالکل چھوٹی عمر ہے کہ جناب زینب نے ایک خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا؟ خواب دیکھا, بے چین ہوئی. اب خواب دیکھا ہے تو کہاں آئیں گی؟ رسول اللہ موجود ہیں, نانا کی خدمت میں آئیں. نانا, میں نے بڑا خوفناک خواب دیکھا. بیٹی کیا خواب دیکھا؟ نانا, میں نے دیکھا ہر طرف اندھیرا ہے اور تیز آندھیاں چل رہی ہیں, میں آندھیوں کی زد پہ آ گئی ہوں. اے نانا, میں نے دیکھا ایک مضبوط سا درخت ہے, میں نے چاہا کہ اس درخت کی طرف بڑھ کے پناہ لے لوں. تبھی کیا دیکھا؟ اس درخت کی جڑ میں جا کے میں نے پناہ لی, مگر دیکھا ایک تیز آندھی کا جھونکا آیا, وہ درخت اکھڑ گیا, وہ درخت اکھڑ گیا. پھر میں اس کے تنے کے سہارے سے اپنے آپ کو لپٹائے ہوئے تھی, مگر میں نے دیکھا کہ پھر ایک
ایک جھونکا آیا وہ درخت بھی تنا بھی کٹ کے گر گیا. پھر 2 شاخیں تھیں کہ میں نے ان شاخوں کی پناہ لی مگر پھر وہ شاخیں بھی ٹوٹ گئیں. یہ سننا تھا پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اے زینب اس درخت کی جڑ میں تیرا نانا رسول خدا. اے زینب اس کا تنا تیرے والدین ہیں اور وہ 2 شاخیں تیرے بھائی حسن و حسین ہیں. اے زینب جب ہم میں سے کوئی نہ رہے گا تو آندھیوں کی زد پہ ہوگی. اللہ اللہ. بچپن سے جسے معلوم ہے بھائی کو سفر درپیش ہے. زینب ساتھ ساتھ ہیں. مدینے سے چلی مکہ ساتھ ساتھ آئیں. مکے سے آقا نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا. زینب ساتھ ساتھ ہیں. ابھی قافلہ مکے سے چند قدم آگے بڑھا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عباس نے قافلہ رکوایا. زینب کے اماری کے قریب آئے. اے بھیا عباس قافلہ کیوں رک گیا؟ کہا چچا عبداللہ ملنے کے لیے آ رہے ہیں. عبداللہ ملنے کے لیے آ رہے ہیں. اے بہن بھائی عبداللہ آ رہے ہیں. عبداللہ آئے. بس ایک مرتبہ زینب کو سلام کیا, جواب سلام دیا. ایک جملہ کا عبداللہ آپ شوہر ہیں, اگر آپ روکیں گے تو میں اس سفر پہ نہیں جاؤں گی, مگر عبداللہ میں بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی. عبداللہ آگے بڑھے. نہیں نہیں بی بی میں تمہیں روکنے نہیں آیا, میں تو اس لیے آیا ہوں کہ اگر کہیں سفر میں مصیبت میرے حسین پہ آ جائے, یہ دونوں بچوں کو ساتھ لے جاؤ. ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دینا, ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا. اونو محمد علی اکبر کا صدقہ بن کے چلے, اونو محمد حسین کا صدقہ بن کے چلے. قافلہ کربلا میں پہنچ گیا. وقت گزرتا گیا. عاشور کی شب آئی. زینب اپنے بچوں کو بیٹھی ہوئی سمجھا رہی ہیں, اے میرے بچوں کہیں ایسا نہ ہو تمہارے زندہ رہتے ہوئے اکبر کے کوئی زخم آ جائے, تمہارے زندہ رہتے ہوئے یتیم حسن زخمی ہو جائے. اماں آپ بس اجازت دلوائیے گا, پھر دیکھیے گا ہم کیسی جنگ کرتے ہیں. ایک مرتبہ کہا بچوں اگر لڑتے لڑتے دریا پہ چلے جاؤ تو اتنا یاد رکھنا سکینہ پیاسی ہے, علی اصغر گہوارے میں ہے, چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں. اماں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اماں آپ کل دیکھیے گا ہم کیسی جنگ کریں گے. رات گزری, صبح آئی, اصحاب حسین کی شہادت کا سلسلہ شروع ہوا. ایک مرتبہ زینب نے فضہ کو بلایا, کیا اونو محمد اب تک میدان میں نہیں گئے؟ کبھی بھی ابھی تو اصحاب کے لاشیں آ رہے ہیں. ایک مرتبہ کہا میرے بچوں کو بلاؤ. دونوں بچے آئے, ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے. کیا ہوا؟ رات تو بڑے وعدے کر رہے تھے, اب میدان میں جانے سے جان چرا رہے ہو. نہیں اماں ایسی بات نہیں. میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں, علی اکبر کون ہے؟ علی اکبر کون ہے؟ علی اکبر حسین کے بیٹے ہیں. زینب کو اکبر سے کتنی محبت ہے؟ زینب کو اکبر سے ذرا سوچ کے بتائیے گا. جب حسین کے اکبر سے زینب کو اتنی محبت ہے تو زینب کے اونو محمد سے حسین کو کتنی محبت ہوگی. لہذا جب بھی آتے بچے حسین سینے سے لگا کے کہتے ارے بچوں تمہیں میدان میں نہ جانے دوں گا, اے میرے بچوں. بس ایک مرتبہ ان کا اماں ہم بار بار جاتے مگر اجازت نہیں ملتی. بس زینب نے دونوں کے ہاتھ پکڑے لے کے آئی. حسین نے دیکھا اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے, سمجھ گئے اس سے پہلے کہ کچھ کہتے, کہا بھیا تجھے بہن کے حق کا واسطہ میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دے دے. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. سواریاں تیار ہوئیں, ایک بچے کو حسین نے سوار کیا, ایک کو عباس نے تیار کیا. زینب وقت رخصت بھی بار بار وصیتیں کر رہی ہیں, اے میرے بچوں جو باتیں رات کہیں ان کا خیال رکھنا. بچے آئے, میدان میں پہنچے, جنگ کرنی شروع کی. عجب عالم, فوجیں کہہ رہی تھی حیدر کرار کے نواسے ہیں, جعفر طیار کے پوتے ہیں. بچے ایک ساتھ حملہ کرتے تھے. ماں
ماں کی وصیت تھی بچوں الگ نہ ہونا. بڑا بھائی بار بار چھوٹے کو دیکھتا کہتا بھیا دھوپ بہت ہے ذرا میرے قریب آ جاؤ. چھوٹا بڑے کو دیکھتا. اس محبت سے بچے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ایک دوسرے سے نظر ہٹتی نہیں ہے. یہاں تک کہ عمر سعد نے کہا ارے یہ بچے اگر لڑتے رہے تو ساری فوج کو قتل کر دیں گے, تم یوں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہا کیا کریں؟ کہا پہلے ان دونوں کو الگ کرو, پہلے ان دونوں کو الگ کرو. شدید حملہ ہوا, چھوٹا بھائی بڑے سے الگ ہوا. عزیزو وہ مقابلہ کر رہے تھے, ایک ایسا وار ہوا کہ محمد گھوڑے سے گرے, آواز دی اماں میں گھوڑے سے گر گیا, اور گھوڑے سے گرے. ماموں خدا حافظ. ادھر سے عباس بڑھے, ادھر سے حسین بڑھے, دوڑ کے پہنچے. جب پہنچے تو کیا دیکھا؟ بچے اپنے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں, لب ہل رہے ہیں. حسین نے اپنا کان قریب کیا, بچوں نے کہا اے ماموں جب وطن جانا ہو تو بابا سے سلام کہہ دیجیے گا, اور اماں سے اتنا کہیے گا ہم دریا پہ گئے ضرور تھے مگر ہم نے پانی نہیں پیا, ہم نے پانی نہیں پیا. بچوں کے لاشیں اٹھائے, حسین چلے, اکبر حسین چلے, عباس چلے. ایک مرتبہ خیمے تک پہنچے, ساری بیویاں جمع تھی, ایک کوہرام بپا تھا. ایک مرتبہ حسین نے دیکھا میری زینب کہاں ہے, زینب کہیں نظر نہ آئی. آواز دی فضا ذرا زینب کو بلا لو. فضا جو خیمے میں آئی, کیا دیکھا؟ سجدے میں سر رکھے ہوئے. اے معبود تیرا شکر, بس میں پڑھ چکا. 11 محرم تھی. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ 2 لاشیں میدان میں ایسے پڑے تھے جن پہ کوئی رونے والا نہ تھا. میں نے پوچھا کیا ان کا کوئی وارث نہیں؟ کہا وہ نشیب میں دے, حسین پہ رونے والی زینب وہی ماں ہے, یہ اسی کے لاڈلے ہیں. زینب بچوں پہ نہ روئی. وقت گزر گیا, جب قافلہ مدینے پہنچا, ننھے مسلح دیکھے, ننھے. اے بچوں آج یہ ماں تمہارا ماتم کرے گی. زینب تم پہ رو نہ سکی, آج تم پر رو. Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.
ہر حال میں تم پر لازم ہے شکر خدا کا، اے شہزادو ہے صبر تمہارا ورثہ، فرزندو تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا، جب تک کوئی کھانا کب ہم پہ ستم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ بدروحد کے بدلے کے
شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کر نہ آنا اے آل محمد اے آل بسم اللہ اے آل محمد ماشاءاللہ ماتمی جب سانس تمہاری بچوں ہو پڑھنے والی اس وقت سرانے آئے گی مادر میری دل کی یہ میری خواہش ہے اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد ماشاءاللہ اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد ماشاءاللہ ماتمی اے آل محمد اے آل محمد بسم اللہ اے آل محمد اے آل محمد کربلا جاری ہے شیخ پرسا ہے لہو رنگ عزاداری ہے کربلا جاری ہے شیخ پرسا ہے لہو رنگ عزاداری ہے کربلا جاری ہے کوئی ماتم کوئی سجاد کی سالاری ہے کربلا جاری ہے شیخ پرسا ہے لہو رنگ عزاداری ہے کربلا جاری ہے شیخ پرسا ہے لہو رنگ عزاداری ہے کربلا جاری ہے بسم اللہ شیخ پرسا ہے لہو رنگ عزاداری ہے کربلا جاری ہے شیخ پرسا ہے لہو رنگ عزاداری ہے کربلا جاری ہے شیخ پرسا ہے لہو رنگ عزاداری ہے کربلا جاری ہے لہو رنگ عزاداری ہے کربلا جاری ہے شیخ پرسا ہے لہو رنگ عزاداری ہے کربلا جاری ہے صبح پڑھتے ہوئے نوحہ ہے نکلتا سورج رات آتی ہے تو یہ آہوں میں ڈھلتا سورج یہ وہی صبح ہو وہی شام کی راہداری ہے کربلا جاری ہے شیخ پرسا ہے لہو رنگ عزاداری ہے کربلا جاری ہے شیخ پرسا ہے لہو رنگ عزاداری ہے کربلا جاری ہے شیخ پرسا ہے لہو رنگ عزاداری ہے کربلا جاری ہے شیخ پرسا ہے لہو رنگ عزاداری ہے کربلا جاری ہے شیخ پرسا ہے لہو رنگ عزاداری ہے کربلا جاری ہے شیخ پرسا ہے لہو رنگ عزاداری ہے کربلا جاری ہے شیخ پرسا ہے لہو رنگ عزاداری ہے کربلا جاری ہے شیخ
लहू रंग आजादारी है, करबला जारी है। ले उड़ेगी तुझे हमराह ये परवाज़ हुसैन, रात के बिछड़े बहर सुन कभी आवाज़ हुसैन, यानी हर एक सदा पे ये सदा पारी है, करबला जारी है। शह का पुरसा है लहू रंग आजादारी है, करबला जारी है। शह का पुरसा है लहू रंग आजादारी है, करबला जारी है। शह का पुरसा है लहू रंग आजादारी है, करबला जारी है। लहू रंग आजादारी है, करबला जारी है। वो ही मातम वो ही सजाद की सालारी है, करबला जारी है। शह का पुरसा है लहू रंग आजादारी है, करबला जारी है। शह का पुरसा है लहू रंग आजादारी है, करबला जारी है। खून नाहक जो 72 का बहा था रन में, शह के जो हल्के बुरी दा से बहा था रन में, हलब से वो लहू जारी है, करबला जारी है। शह का पुरसा है लहू रंग आजादारी है, करबला जारी है। शह का पुरसा है लहू रंग आजादारी है, करबला जारी है। लहू रंग आजादारी है, करबला जारी है। वो ही मातम वो ही सजाद की सालारी है, करबला जारी है। शह का पुरसा है लहू रंग आजादारी है, करबला जारी है। शह का पुरसा है लहू रंग आजादारी है, करबला जारी है। शह का पुरसा है लहू रंग आजादारी है, करबला जारी है। ले उड़ेगी तुझे हमराह ये परवाज़ हुसैन, रात के पिछले पहर सुन कभी आवाज़ हुसैन, यानी हर एक सदा से सदा बारी है, करबला जारी है। शह का पुरसा है लहू रंग आजादारी है, करबला जारी है। शह का पुरसा है लहू रंग आजादारी है, करबला जारी है। शह का पुरसा है लहू रंग आजादारी है, करबला जारी है। वो ही मातम वो ही सजाद की सालारी है, करबला जारी है। शह का पुरसा है लहू रंग आजादारी है, करबला जारी है। शह का पुरसा है लहू रंग आजादारी है, करबला जारी है। फज्र होती है तो याद आती है अकबर की अज़ान, जब इशा होती है याद आता है खैमों का धुआं। बस अज़ादारों पे ये करबो बला तारी है, करबला जारी है। शह का पुरसा है लहू रंग आजादारी है, करबला
جاری ہے جے کا پلسار جاری یا حسین 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 حیا علی خیر العمل 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 یا حسین 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 اے دلبران جعفر طیار الوداع 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 اے دلبران جعفر طیار الوداع 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 اے دلبران جعفر طیار مل کے پڑھو نام مولا دلبران جعفر طیار الوداع 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 دلبران جعفر طیار الوداع 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 دلبران جعفر طیار الوداع 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 دلبران جعفر طیار الوداع 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 بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار رن کو ستاروں محمد یہ مانسار اے دلبران جعفر طیار الوداع 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 اے دلبران جعفر طیار الوداع 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 اے دلبران جعفر طیار الوداع 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 جو ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو بچوں ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو بچوں ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو لاشیں اٹھائے بھائی تو جنبش نہ کیجیو اے دلبران جعفر طیار الوداع 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 اے دلبران جعفر طیار الوداع 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 اے دلبران جعفر طیار الوداع 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 اولاد سیدہ پر اولاد سیدہ پر اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی 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 اولاد سیدہ پر سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر سجاد
پر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر جب آ گئے نجف سے بیٹی کو ملنے بابا، زانوں پہ رکھ کے سر یہ کہنے لگی وہ دکھیا، زینب اجڑ گئی ہے کرب و بلا مسا کر، کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر 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 بازو کہیں پڑے ہیں، لاشا کہیں پڑا ہے، زینب کی بے بسی پر غازی تڑپ رہا ہے، روتی ہے بے کسی بھی فرش عزا بچھا کر، کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر 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 جو درد غم آئی، اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر جو گھر میں دو قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے، ایک دن میں وہی زینب عباس بن گئی ہے، گھر پہ آ گئی ہے تنہا علم اٹھا کر، کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر 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 جو گھر میں دو قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے، ایک دن میں وہی زینب عباس بن گئی ہے، چہرے پہ آ گئی ہے تنہا علم اٹھا کر، کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر 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 سجاد سے لپٹ کر کہتی رہی سکینہ، احساس ہو رہا ہے میں ہو گئی یتیمہ، ظالم ڈرا رہا ہے نیزہ دکھا دکھا کر، کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر
सैयदा पर कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर सज्जाद से लिपट कर कहती रही सकीना, एहसास हो रहा है मैं हो गई यतीमा, जालिम डरा रहा है नेज़ा दिखा दिखा कर कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर 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 कैसी ये शाम आई, सुन के सैयदा पर लाशों के दरमियां वो बाबा को ढूंढती है, मुंह अपना पीट कर ये फरियाद कर रही है, कदमों में ही सुना दो बाबा मुझे बुला कर, कैसी शाम आई, औलाद सैयदा पर कैसी शाम आई, औलाद सैयदा पर लाशों के दरमियां वो बाबा को ढूंढती है, तू अपना पीट कर ये फरियाद कर रही है, कदमों में ही सुना दो बाबा मुझे बुला कर कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर 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 जो घर में दो कदम भी पैदल नहीं चली है, एक दिन में वो ही ज़ैनब अब्बास बन गई है, चेहरे पे आ गई है तन्हा लम उठा कर कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर 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 खैमों के साथ झूला बिस्तर भी जल गया है, नामू से मुस्तफा को बागी कहा गया है, ले जाएंगे सुबह को कैदी हमें बना कर कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर कैसी ये शाम आई,
اولاد سیدہ پر کیسی امام یا حسن یا حسین مولا حق 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 امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا بیمار تھا جلنے سے جو لاچار تھا جلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ باوفا عباس تھا وہ باوفا عباس تھا پانی گرا پر نہ پیا پانی گرا پر نہ پیا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ پلی سینے پہ جو شاہ پلی جس کی آواز میں جلی کس کی